بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عاشورہ کا دن تھا۔ گرم تپتے ہوئے میدان کربلا میں ایک طرف امام مظلوم حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے تھے اور دوسری طرف یزیدی لشکر تھا۔ ان کا سردار 1000 سپاہیوں کی کمان سنبھالے امام کے سامنے کھڑا تھا۔ اچانک کچھ یزیدی لشکر کا سپہ سالار آہستہ آہستہ امام حسین کی طرف بڑھتا ہے اور اپنی رفتار سست کر دیتا ہے۔ یزیدی لشکر میں موجود سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور حیرت زدہ ہو رہے تھے کہ ہمارا سپہ سالار دشمن کے خیمے کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ سپہ سالار امام حسین کے قریب جاتا ہے، گھوڑے سے اترتا ہے، قریب جا کر ہتھیار پھینک دیتا ہے اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیتا ہے۔ وہ روتے ہوئے امام سے معافی مانگتا ہے۔ یزیدی لشکر سے نکل کر امام حسین کے ساتھ ملحق ہونے والا یہ جرأت مند سپاہی کون تھا؟ میدان کربلا میں امام حسین کا حمایتی کیسے بن گیا؟ اس ویڈیو میں اس واقعے کو تفصیل سے جانیں گے۔ عین جنگ کے موقع پر توبہ کر کے امام حسین کے ساتھیوں میں شامل ہونے والا اس شخص کا نام حر ابن یزید رہائی تھا۔ واقعہ کربلا میں حر کا کردار شاید سب سے منفرد ہے، کیونکہ حر ابن یزید رہائی حق کی تلاش کرنے والا گنہگاروں اور خداکاروں کا امام ہے، جس نے عین موقع پر توبہ کیا اور جام شہادت کو نوش کیا۔ حر عرب کے معروف قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ کوفہ کے مشہور ترین جنگی کمانڈروں میں سے ایک تھا۔ بنو امیہ کی فوج میں جناب حر اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ جب یزید نے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا تو اسے خبر ملی کہ امام حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ بنی امیہ کا تختہ پلٹا جا سکے۔ لہٰذا اس نے جناب حر کو 1000 افراد کی سپہ سالاری کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کو روکنے کے لیے روانہ کیا۔ حسینی قافلے نے 2 محرم الحرام کو میدان کربلا پہنچنے سے پہلے مقام ذی حسن پر پڑاؤ ڈالا، کیونکہ یہاں پینے کے لیے پانی موجود تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے حکم سے وہاں خیمہ نصب کیا گیا۔ جب حر اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پانی پر ان کے پہنچنے سے قبل ہی امام حسین قبضہ کر چکے ہیں۔ وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ اس خیمے کے آگے کھڑا ہو گیا اور سپاہیوں نے نیزے لے کر صف بنا دیا۔ چونکہ جناب حر اور ان کا لشکر عراق سے لمبے سفر کے بعد یہاں پہنچے تھے، لہٰذا وہ پیاس کی شدت سے پریشان ہو رہے تھے۔ ان کے پاس جو پانی کا ذخیرہ تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا۔ حر اور ان کے لشکر کے اس دشمن رویے کے باوجود امام حسین علیہ السلام نے انہیں وہاں سے پانی پینے کی اجازت دے دی۔ یزیدی لشکر نے اپنی پیاس بجھائی اور اپنے گھوڑوں کو بھی سراب کیا۔ امام حسین کے اس اعلیٰ اخلاق سے جناب حر بہت متاثر ہوئے۔ لہٰذا جب ظہر کا وقت ہوا تو حر نے امام حسین علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ آپ کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حر امام کی خدمت میں آئے اور آپ سے یہاں آنے کا مقصد دریافت کیا۔ امام حسین نے فرمایا کہ میں کوفیوں کے بھیجے گئے خطوط کی وجہ سے یہاں آیا ہوں۔ وہ حکومت سے بیزار اور پریشان ہیں۔ جناب حر نے کہا کہ میں یہاں آپ سے جنگ کرنے کی نیت سے نہیں آیا ہوں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو کوفہ لے کر جاؤں، لہٰذا آپ ایسا راستہ اختیار کریں کہ جنگ اور خون ریزی نہ ہو۔ حر نے امام علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ یزید کو خط لکھ کر صلح کر لیں اور خود کو اور اپنے اہل بیت کو شہید ہونے سے بچا لیں، یہی آپ کے حق میں بہتر ہے۔ امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ خدا کی راہ میں موت سے کوئی ڈر اور خوف نہیں۔ حر اور ان کا لشکر امام علیہ السلام کے ساتھ چلتے رہے اور جب موقع ملتا تو جناب حر امام علیہ السلام کے پاس آ کر یہ مشورہ دیتے کہ خدا کے لیے آپ مدینہ واپس چلے جائیں، ورنہ آپ کا شہید ہونا یقینی ہے۔ اسی دوران حر کو عبید اللہ ابن زیاد کا خط ملتا ہے کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کو روک کر ایک کھلے میدان میں ٹھہراؤ جہاں نہ پانی ہو نہ محفوظ مقام۔ عبید اللہ ابن زیاد نے امر سعد اور شمر کی سربراہی میں مزید 20,000 لشکر بھیجا اور انہیں لکھ دیا کہ امام حسین کے ساتھ سختی کرو اور انہیں یزید کی بیعت لینے پر مجبور کرو۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو ان سے جنگ کرو اور ان کے قافلے پر پانی بند کر دو۔ حسینی قافلے پر 7 محرم الحرام سے پانی کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ عاشورہ کی رات آ پہنچی۔ اس رات جناب حر بے چین اور پریشان تھے۔ آپ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ میں نے یہ کیا کیا، میں نے فاطمہ کے بیٹے کو کس مقام پر پہنچا دیا۔ جناب حر کا ضمیر بار بار انہیں کوس رہا تھا۔ جناب حر نے سوچا کہ میری ہی وجہ سے آج حسینی قافلہ اس حالت میں ہے کہ اہل بیت رسول کے بچے بھوکے اور پیاسے ہوں گے۔ جناب حر اس کشمکش میں تھے کہ کیا مجھے اس مٹھی بھر لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جن کے امام جنت کے سردار ہیں، یا اس عظیم لشکر کا جس کا سردار عیاش اور بے دین یزید ہے۔ یہ رات فیصلے کی تھی۔
وقت بہت کم تھا. آخرکار اندھیرا اور تاریخی ختم ہوئی. مارکے کی صبح جناب حر فیصلہ کر چکے تھے. حر اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور مخالف سمت کی طرف جانے لگے. روایتوں میں ہے کہ ابن ارس نے حر سے کہا, حر کیا پریشانی ہے؟ خدا کی قسم میں تمہیں اس فوج کا سب سے بہادر ترین انسان سمجھتا ہوں, لیکن تم ہو کہ پریشانی اور بے چین نظر آ رہے ہو. حر نے جواب دیا کہ میں خود کو جنت اور جہنم کے بیچ میں دیکھتا ہوں. مجھے ان دو میں سے کسی ایک راستے کا انتخاب کرنا ہے. حر لشکر لے کر حسینی خیمے کی طرف بڑھے اور آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا اور غلام بھی تھا. وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف پہنچے. قریب پہنچ کر ہتھیار پھینک دیا اور اپنے گھٹنے ٹیک کر زمین پر خود کو گرا دیا اور زاروں قطار روتے ہوئے امام علیہ السلام سے معافی مانگنے لگے. جناب حر نے کہا, اے حسین, میں ہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا تھا. کیا میرے لیے کوئی سزا ہے؟ امام حسین نے انہیں اپنے بازو میں سمیٹا اور فرمایا, حر, میں نے تمہیں معاف کیا اور یقین دلاتا ہوں کہ میرے نانا بھی تمہیں معاف کر دیں گے. یزیدی فوج میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ جناب حر حسین کے قافلے میں جا ملے ہیں, لہٰذا جناب حر لشکر یزیدی کو چھوڑ کر اہل بیت رسول سے ملحق ہو گئے. توبہ کرنے کے بعد جناب حر نے امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ وہ میدان میں اترنا چاہتے ہیں, لہٰذا امام علیہ السلام نے انہیں جنگ کی اجازت دے دی. حر نے بڑی بہادری سے جنگ کی. ان کا گھوڑا زخمی ہو گیا. ان کے کانوں اور پیشانی سے خون جاری تھا, لیکن وہ مسلسل رجز کرتے ہوئے دشمن پر حملہ کر رہے تھے, یہاں تک کہ انہوں نے 40 افراد کا قتل کیا. آخرکار یزیدی لشکر نے ان پر حملہ کیا اور انہیں شہید کر دیا. جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں نے ان کے جنازے کو امام حسین کے سامنے پیش کیا تو آپ میت کے سرہانے بیٹھ گئے اور ان کے چہرے پر خون کو صاف کرتے ہوئے فرمانے لگے, حر, تم اسی طرح آزاد ہو جیسے تمہاری ماں نے تمہارا نام حر رکھا تھا, بلکہ تم دنیا اور آخرت میں بھی آزاد ہو. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بھی مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.